اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس صوبے کے لوگوں کا جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے لوگوں نے، اور میں خاص طور پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈسٹرکٹ جامشورو کے لوگوں کی بات کروں گا، ادھر جیسے ہی ہم جیتے، اور کل بھی میں آیا تھا تو صحافی آ جاتے ہیں سامنے، تو انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے اتنی سیٹیں جیتی کیسے؟ تو میں نے انہیں کہا تھا میری ساری جو ڈیورنگ الیکشن کیمپین پریس کانفرنسز دیکھ لو، یا جو بھی میں نے جہاں بھی کہی ہے، میں نے کہا تھا، اور میرا اللہ کا شکر ہے 5 الیکشنز لڑے، اس سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ الیکشنز کے دیکھتے تھے، اور میرے استاد ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب، نثار گھوڑو صاحب جو کہ اس اسمبلی کے ممبر بنے، انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں جوائن کریں گے، آغا سراج دورانی صاحب اور سارے دوست، ہم لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں، ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے، جیسے آپ لوگ بھی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا، اور ادھی بیٹھی ہیں، انہوں نے 2008 سے زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے۔ 2018 میں ہم نے 2013 سے بھی زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2024 میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے۔ اب یہ ہم نے بینچ مارک بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے، اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگلے جو اس سائڈ کے لوگ ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی، لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کر کے لوگوں کی خدمت کا سوچیں گے۔ اس اسمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبائی اسمبلی کا، اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو۔ پاکستان، صوبہ سندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے ہماری مشکلات کیا ہیں؟ دہشت گردی دوبارہ پچھلے 5-6 مہینے میں بڑے واقعات ہوئے، ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں جب کل ہم نے اپنے ممبر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج، بہادر افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے، اور میں اسی وقت موقع مل گیا، میں بھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے۔ جس طریقے سے، اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا، ہم نے، اور میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی، جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے طے کرتے ہیں، اور انہوں نے مانا، ہم نے جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام دیا تھا، اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چوائس پہ، اس لیے کہ we knew we left the province in very good hands and he's taken very good care of the province. I know for a fact that he's left more money in the kitty for us than what we had when we left. تو اللہ تعالیٰ میں دعا گو بھی ہوں جسٹس صاحب کے لیے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں ڈیورنگ دی چیف منسٹر جاب، جو میں نے ان کی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے اور اس صوبے کے اور اس ملک کے لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع فراہم کرے. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آج اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کیٹے کے چیف منسٹر اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں، میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. تو خیر، اسٹریٹ کرائم انفارچونیٹلی بڑھا. ہمارے کچھا کا ریورن ایریا جو ہے اس کے آپریشنز ہم نے ریویو کرنے ہیں. یہ امیڈیٹ چیلنجز ہیں جو سندھ حکومت کو آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا کل ارادہ ہے، میں نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا ہے، چیف منسٹر صاحب سے اجازت لی ہے کہ کل شام کو اوتھ لیں گے. تو کل شام کو، تب تک میں چیف منسٹر نہیں ہوں، جیسے ہی اوتھ لوں گا then I'll be able to enter office. And when I made my last speech on 29th of July, it was a Friday, I remember, and what I said, I told the bureaucracy was that I am an early riser
Even if I sleep at 5 a.m., I get up at 8. I don't know, there's something wrong with me. تو میں نے کہا تھا جی میں تو 9 بجے دفتر ہوں گا, جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دیا ہے, تو آئی تھنک آئی ہیو ٹو کم بیک وتھ اے نیو وگر. اور انشاءاللہ ہم آج کیا تاریخ ہے, 26 ہے, 27 28 تاریخ صبح 9 بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا. وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو, سارے تھکے ہوئے ہوں گے. بٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. وہی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایک اور بہت بڑا ایشو جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ ہے, وہ ہے جو ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے. ان پہ خاص توجہ ہوگی. تو لا اینڈ آرڈر آبویسلی پرائم رسپانسبلٹی ہے اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے. ہم نے پچھلے 5 سال جو گزرے, میں پہلے بول لیا, اس لیے زیادہ نہیں بولتا, بہت کچھ ہوا تھا, لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا جیسے وہ پیش آئے. خیر وہ ان کی جو بھی تھاٹ تھی, اس میں جو بھی تھنکنگ تھی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی آزمائشیں لی. ہمیں وہ کووڈ والا زمانہ تھا, یا اس کے بعد 2020 میں فلڈ آیا, اور پھر 2022 میں جو فلڈ آیا تھا it was unprecedented. میں نے خود اپنی زندگی میں 76 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 90s میں 94 میں فلڈ آیا تھا وہ بھی دیکھا ہے, 2010 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 12-13 میں بھی آئے تھے فلڈز, پھر 2020. لیکن 2022 والے فلڈ جیسا ایک 42 کا فلڈ کا سنتے ہیں, obviously I'm not that old کہ وہ مجھے یاد ہو, یہ پتہ میں نہیں تھا اس وقت, لیکن اس کے بارے میں بھی جو بڑے بات کرتے تھے وہ 2010 کے لیے کہتے ہیں کہ جی 42 والا فلڈ اس سے کم تھا. تو یہ جو فلڈ آیا تھا یہ تو ڈیفینیٹلی 2010 سے بہت زیادہ تھا. اس فلڈ کے دوران میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کیوں جیتی, کیسے کی, اگر یار چلے جاتے نا تھوڑا لوگوں سے مل لیتے. اور میں کہتا ہوں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات, لیکن ایک لیڈر چاہیے آپ کو چیزیں بدلنے کے لیے, اور اس ملک میں وہ ایک لیڈر موجود ہے, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری. اچھا فلڈ ہم تو عادی ہیں نا, میں نے کہا جی بڑا ایکسپیرینس مجھے جی 76 کا فلڈ بھی دیکھا ہے, 2010 میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن اس دفعہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہے اور ان کی کیا ویژن ہے. ہم فلڈ میں جا رہے تھے, انہوں نے اپنے سارے پروگرامز کینسل کیے, جو فارن منسٹر تھے یہ ٹو گو ابراڈ, انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس اپنی ختم کی اور ساتھ گھوم رہے تھے. جہاں جاتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے, ہم در بدر ہو گئے, ٹینٹوں پہ گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ان کو گھر بنا کے دے دیں. میں نے کہا کہ 76 کی فلڈ, 2010 کی فلڈ کب گھر بنا کے دے سکے ہم, اور گھر بھی کتنے 20-21 لاکھ. تو میں نے کہا چلیں آج کا دن ہے, نوجوان چیئرمین ہے, شاید صبح تک بھول جائیں گے. اگلے دن جب دوبارہ ملاقات ہوئی ان سے, مجھے کہتے کیا سوچا تم نے. میں نے پھر سوچنا شروع کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ, پلان دو اور مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے. میں فارن منسٹر ہوں, I can pull strings, and he can really pull strings. جو ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا دوستوں نے کہ جی وہ جو IMF کی ڈیڈ لاک تھا کس نے اس میں سے نکالا. وہ اگر دیکھ لیں جو فائنانس منسٹر تھے ایکس ڈھار صاحب سے پہلے, ان کی اسپیچ کی جی بلاول بھٹو ایک الگ ہی چیز تھی, جس طریقے سے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی بتاؤ کرنا کیا ہے. خیر ہم نے حساب کتاب کیا, وی سیٹ کہ ہم نے لوگوں کے لیے گھر بنانے ہیں اگر, تو ہمیں فلانے اداروں کی مدد چاہیے ہوگی. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات شروع کرو. ہم نے بات شروع کی. میں اپنی کیبنٹ جو میرے ساتھ بیوروکریسی تھی ان کا بہت شکر گزار ہوں. اتنا
फ्लड आया था, आपको याद होगा, अगस्त सितंबर में। बाय दिसंबर, मतलब अभी ये पानी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, बाय दिसंबर वी हैड सच ए प्लान विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड, और हमने वो करके दिखाया।